السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ لٹرلی پاکستان میں اس وقت ایک ڈیڈ لاک ہے، اور الیکشن کے حوالے سے جو اس وقت حکومت ہے اس کے جو مین پلیئر ہیں، دو خبریں یہ آئی ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف، یہ کسی بھی طرح فوری الیکشن کے حق میں نہیں ہیں۔ فوری سے مراد میں مارچ اپریل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حوالے سے کسی بھی انتہائی قدم تک ہم جا سکتے ہیں۔ یہ میں بات آپ سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کا تعلق عمران خان کی جو زندگی ہے اس سے بھی ہے۔ رات پیپلز پارٹی کی جو یہاں پر امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں، میں آپ کو اس کی روایات بھی سناؤں گا، اور جو نون لیگ کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ پھر آپ اس ساری گفتگو کو اس تناظر میں دیکھیے گا کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی اعلیٰ شخصیت نے، ایک اہم شخصیت نے انہیں براہ راست یہ بات کہی ہے۔ چودھری غلام حسین نے یہ کہی ہے بات کہ بتایا گیا کہ ان کے بارے میں یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ ہمیں عمران خان کی ڈیڈ باڈی چاہیے۔ ایک بڑی سنگین صورتحال ہے۔ ایک طرف آرمی چیف کا معاملہ ہے، اس کی ایکسٹینشن ہے یا ریٹینشن ہے یا اپوائنٹمنٹ ہے، نئے آنا ہے، انہوں نے موجودہ سیٹ اپ نے کنٹینیو کرنا ہے، اور دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس بات پر بالکل ان کا اتفاق ہے کہ الیکشن نہیں ہونے دینے۔ وہ باہر جو مرضی بات کرتے رہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی قیمت پر اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشنز نہیں چاہتے، کیونکہ پاکستان کے گلی کوچوں میں جو عمران خان کی سپورٹ ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہونی ہیں۔ ان کو امیدوار نہیں ملیں گے، جس طرح اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں 101 یونین کونسلز ہیں، دسمبر میں یہ الیکشن ہونا ہے، 60% حلقوں پر کم از کم نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا، اور لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر آپ نے دیکھا جو بہت ہی لائل تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، انہوں نے بھی اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ پیپلز پارٹی نون لیگ عوامی پذیرائی سے بالکل اس وقت محروم، اور انہوں نے اس وقت جو فیصلہ کیا ہے کہ الیکشنز کے لیے وہ ہر قدم اٹھائیں گے، تو گویا ایک ہیڈ آن ہے، ایک جنگ کسی کیفیت ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس حکومت کو لے کے آئی یا جس کو سپورٹ کیا انہوں نے، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی یہ الیکشن نہیں چاہتے۔ عمران خان الیکشن چاہ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ الیکشن چاہ رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس بیچ میں ہے، کیونکہ آرمی چیف آؤٹ گوئنگ ہے، اور اگر انہوں نے رہنا بھی ہے تو وہ ان کا یہاں پہ رہنا پی ڈی ایم کی مرہون منت ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں۔ بڑا ایک ایسا سینیریو ہے جس کو اگر آپ یہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر خوفناک صورتحال میں پاکستان پھنس چکا ہے۔ اب میں آتا ہوں جو عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عرش شریف کی جو شہادت ہوئی اور یہ جو دوسرا معاملہ ہوا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنوں کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں انہوں نے بھی یہ جو زندگی موت کا کھیل ہے، یہ کوئی اس سے پیچھے نہیں ہے، اور ماضی میں کیا یہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب طاہر القادری کے ساتھ اور عمران خان نے جب چیلنج کیا تھا شہباز اور نواز کو ماضی میں، تو کس طریقے سے ماڈل ٹاؤن پہ گولیاں برسائی گئیں اور وہاں پہ لوگوں کو، نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا، حاملہ عورتوں تک کو شہید کیا گیا، اور پھر اس پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور وہ آج تک لوگ وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکرڈ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے ناظم جوکھیوں کو وہاں پر کیا گیا، قتل کیا گیا سندھ میں، اور پھر کس طرح پوری کی پوری پیپلز پارٹی ان کو بچانے کے لیے آئی، اور ان لوگوں، وہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، غریب فیملی کو دیت کی مد میں 30-35 لاکھ روپے زبردستی یا کس طرح سے دے کے انہوں نے اس معاملے کو حشب کرایا، اور قاتلوں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکا۔ اس کے علاوہ عزیز میمن وہ جو صحافی تھا، اس کو کس نے شہید کروایا تھا؟ تو قتل کروانا ان سیاسی جماعتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت تھی اس میں حامد کرزئی کو استعمال کیا گیا تھا، اور حامد کرزئی اب کبھی بھی اس بات کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور سارے کا سارا جو ملبہ تھا وہ ظاہر ہے
وہ جس طرف ڈالنا تھا ڈالا گیا، اور اس کے جو بینیفیشری تھے وہ پاکستان کے سیاستدان تھے۔ تو اس وقت عمران خان جو سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ کس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ وہ کن سیاسی خاندانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ وہ کن لوگوں کی سیاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ کس کا اقتدار جو ہے اس کا چراغ گل ہو سکتا ہے اگر انتخابات آزادانہ ہوں اور عمران خان کو پوری کیمپین کی اجازت ملے؟ اس کے بعد یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ کون سے لوگ اس سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں پتہ ہے پولیس مقابلے عابد باکسر بتا چکا ہے کہ کس طرح سے کس نے کروائے اور کیسے کروائے، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو کالعدم مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیا تعلق رہا ہے اور کس طریقے سے ان کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ تو اور ابھی بھی جب عمران خان پر پہلا حملہ ہوا تو کس طریقے سے اس کا رخ مذہبی جنونیت کی طرف موڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن علامہ سعد رضوی فوری طور پر سامنے آئے اور انہوں نے یہ جو ایک ہمارے جو مذہبی جو لوگ ہیں جن کو یہ لوگ جنونی کہتے ہیں ان کی طرف جو رخ اس کا موڑنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ آپ تلاش کریں کہ کس نے گولیاں چلائی ہیں، اپنے آپ کو اور اصل مجرموں کو بچانے کے لیے آپ ہماری طرف اس کا رخ نہ کریں۔ تو انہوں نے ٹوٹلی اپنے آپ کو اس سے آئسولیٹ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی مذہبی جنونیت کا نام لے کر اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سازش جو بنائی گئی ہے اس میں یہ کوشش کی گئی پہلے کہ اس کو مذہبی جنونیت کا رنگ دیا جائے۔ اب عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ پنڈی پہنچنے والا ہے، ان کی حفاظت کے لیے بہت بندوبست کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے عوام کے بیچ میں تو آنا پڑے گا عمران خان کو۔ ان حالات میں اب جو بات چودھری غلام حسین نے کہی ہے کہ ایک بڑی اہم شخصیت نے انہیں ڈائریکٹلی بتایا کہ آرڈر کر دیا گیا کہ ہمیں عمران خان کی ڈیڈ باڈی چاہیے، خدا نہ خواستہ اگر یہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے اگر انہوں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی دوسری اٹیمپٹ کی تو پھر کیا اس کے نتائج نکلیں گے، اس کے پاکستان کے لیے کیا کنسیکوینسز ہوں گے؟ تو کیا پھر یہ پاکستان کو توڑنے کی کوئی سازش ہے تاکہ کوئی ایسا واقعہ ہو جس کے نتیجے میں اتنا بڑا رد عمل ہو؟ اور اگر یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو ایک بڑا سوال پاکستان کی ایجنسیوں سے ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بڑا سوال ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ پھر آپ یہ سب کچھ خاموشی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اور جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں، جب محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان میں تھیں تو ان کو ہماری ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے جا کر ان سے یہ کہا تھا کہ آپ لیاقت باغ کے جلسے میں نہ جائیں، لیکن وہ چلی گئیں اور پھر ان کی شہادت ہوئی۔ تو کیا پاکستان میں اس وقت ایجنسیز جو ہیں وہ عمران خان جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، جو پاکستان کے نہایت پاپولر لیڈر ہیں، اس وقت ایک ایسی حقیقی آزادی اور پاکستان میں ایک ایسا بیانیہ ان کو دیا ہے کہ جس میں پورے پاکستانی یکسو ہو کر ان کے پیچھے کھڑے ہیں، کیا ان کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کی ایجنسیوں کی نہیں ہے؟ کیا یہ صرف حکومت کی تابعدار ہے؟ کیا کسی نے ان سے بات کی؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ اور اس وقت جس طرح ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوئے گی تو پتہ چلے گا کہ کس نے واردات ڈالی ہے۔ تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ایک مافیا کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں سسیلین مافیا کہا تھا، کیا کہیں ان کے ہاتھ تو اس سازش میں نہیں ہے؟ بڑی ضرورت ہے اس کی انویسٹیگیشن کی۔ اور جس طریقے سے زندگی موت کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہیں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، مولانا فضل الرحمان، اور جس طریقے سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں پنجاب حکومت کو اپنے ورکرز کی بنیاد پر، اور جو وہاں پر جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں پر جو قتل ہوئے ہیں، جو ظلم ہوا ہے، جس طرح ان کو چھپانے کی کوشش یہ حکومتیں اور یہ سیاستدان کرتے رہے ہیں، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ جو سازش جو عمران خان کے ارد گرد ہو رہی ہے اس میں ان کا بھی کوئی بڑا مین کردار ہو۔ میں ان پر الزام نہیں لگا رہا، بالکل میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت ان کے سٹانس کو دیکھتے ہوئے یہ سوال آتا ہے کہ کیا انویسٹیگیشن میں اس سوال پر بھی غور کرنا چاہیے، اور جو ہماری ایجنسیز ہیں کیا یہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں، ان کی سیکورٹی کا پورا بندوبست کریں؟ اور پھر جب یہ جنرل فیض علی چشتی نے کہا کہ فوج کا کردار ایک چوکیدار کا ہے، اور اگر گھر کے بچے لڑنے لگیں تو ان کو بٹھانے کی ساتھ میں ضرورت ہوتی ہے، تو کیا اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ
اپنے اس فرض سے غافل ہے، بجائے اس کے کہ وہ اجازت دے کہ صورتحال اسلام آباد میں یا پنڈی میں خطرناک ہو اور معصوم لوگوں پر کی جانیں جائیں اس میں. کیا یہ ضروری نہیں کہ جس طرح جنرل وحید کاکڑ نے بٹھا کر مسئلے کا حل نکالا تھا، ابھی جنرل باجوہ اسی طرح کریں؟ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.